سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے۔ پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے نزل الفرقان، نازل کیا قرآن مجید کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ پوری کائنات کا ڈرانے والا اور پوری کائنات تک پیغام کو پہنچانے والا بن جائے۔ اس آیے مبارکہ میں واضح طریقے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رسول اللہ پر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا خاتم النبیین پر، بلکہ پروردگار نے نزول قرآن کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا وہ صفت رسالت نہیں تھی، وہ صفت ختم نبوت نہیں تھی، وہ صفت محمدیت نہیں تھی۔ آواز دی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے اور اپنے عبد پر۔ یہ ہے مقام عبدیت۔ اگر عبدیت کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے عبدیت اور بندگی پر سیر حاصل گفتگو کی۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، ان 19واں سورہ قرآن مجید کا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبدیت میں ہے۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی، آسمان و زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے دائرہ عبدیت سے باہر ہو۔ بھئی اسی بات کو ذرا سا لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اطاعت میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اسلام میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ عبدیت اور دائرہ بندگی میں ہے، وہ اطاعت کے ساتھ ہو یا کراہت کے ساتھ ہو۔ وہ الیہ یرجعون، اور ان سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ بھئی یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے مقام عبدیت کہ کوئی ذرہ اس کی عبدیت سے باہر نہیں ہے، کوئی مخلوق اس کی عبدیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ بھئی اسی بات کو سورہ اعراف میں پروردگار نے دوسرے لفظوں میں انسانوں کے سامنے واضح کیا، 7واں سورہ آیت کا نشان 54، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بھائی آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کی ساری طاقتیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے، الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق فقط اور فقط وہ کرتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ امر، حکم، آرڈر، امر فقط اور فقط وہ کرتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یعنی خالق وہ ہے، عامر وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو عامریت زیبا نہیں ہے۔ اب جبکہ فضاؤں کی گھٹن ختم ہو رہی ہے، اور اب جبکہ جمہوریت کے برگ و بار سرسبز ہو رہے ہیں، یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خالقیت مخصوص ہے اس کے ساتھ، عامریت مخصوص ہے اس کے ساتھ، کسی کو حق عامریت پروردگار نے نہیں دیا۔ بھائی اپنے لیے عامر کو مخصوص کیا، یعنی عامر وہ ہے، اب تم ہو۔ اگر یہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو بھائی عبدیت سمجھ میں آ جائے گی، وہ عامر مطلق ہے، تم اس کے بندے ہو، تم کس شان کے ساتھ اس کے بندے ہو۔ قرآن نے تمہاری تاریخ لکھی، قرآن نے تمہاری نفسیات پہ گفتگو کی، قرآن نے تمہارے فلسفہ حیات پہ گفتگو کی، قرآن نے تمہارے دلوں میں ڈوب کر، تمہارے دلوں کی گہرائیوں سے تمہاری تمناؤں کو نکال کر آیات قرآنی میں سمانے کی کوشش کی۔ بھائی سورہ والتین میں، بھائی اگر انسان سمجھ میں آ گیا اور انسان کی سرنوشت سمجھ میں آ گئی تو مجھے عبدیت تک جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ بھائی قرآن نے انسان پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ والتین میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. قسم ہے درخت تین کی، انجیر کے درخت کی قسم، والزیتون، قسم ہے زیتون کے درخت کی، درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، والطور سینین، قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر، شہر مکہ کی امانت، وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امانت والے شہر، شہر مکہ کی. قسمیں کھائیں اور اس کے بعد اب جواب قسم میں ارشاد کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، بہترین شکل دی، بہترین مزاج دیا، عناصر میں بہترین اعتدال قائم کیا. جو ممکن خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے انسان کو ودیعت کر دی. یہ ہے احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے اس انسان کو اسفل سافلین کی طرف ڈھکیل دیا. بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو اب بچنا چاہتے ہو اگر اسفل سافلین سے، پستیوں سے، تاریکیوں سے، گہرائیوں سے، تو اب بچنے کا فارمولہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم انہیں پستیوں میں اور سافلین میں نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں بچا لیں گے اور ان کے اجر کو مسلسل رکھیں گے. تو انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. یہ ہے سورہ 3. اور اب یہ تو انسان کے مزاج پہ گفتگو تھی نا، اور اب سورہ مومنون میں پروردگار نے انسان کے جسمانی تخلیق پہ گفتگو کی. لقد 23واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مومنون. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے خلق کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، اور پھر ہم نے اسے ایک معین جگہ پر منتقل کر دیا، اور پھر اس معین جگہ پر منتقل ہونے کے بعد وہ لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، گوشت بنا، ہڈیاں آئیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس میں ایک نئی مخلوق پھونک دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. قرآن انسانیت کے سلسلے میں اپنے بیانات دے رہا ہے. انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان مٹی کے سط سے نکالا گیا، انسان قرار معین میں رکھا گیا، انسان کو مختلف درجات سے گزار کر اس دنیا میں بھیجا گیا. وہ سورہ والتین، یہ سورہ مومنون. اور اب سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا آخری سے پہلی آیت. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. آیت کے تیور کو ملاحظہ کریں. انا پہ پروردگار فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا. کس کے سامنے؟ آسمانوں کے سامنے. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے. ہم نے کہا، آسمانوں سے کہا، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں سے کہا ہماری امانت کو قبول کرو. ہم نے زمین سے کہا ہماری امانت کو قبول کر. ہم نے پہاڑوں سے کہا ہماری امانت کو قبول کرو. فابین ان یحملنها، آسمانوں نے انکار کیا. امانت کو قبول کرنے سے آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا. واشفقن منها، اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ پروردگار ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. تو اگر جمادات میں کوئی سطح شعور نہ ہوتی تو یہ سوال و جواب محمل ہو جاتے. فابینا ان یحملنها واشفقن منها، انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ پروردگار یہ بوجھ بہت زیادہ ہے، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے. بھئی کس چیز کے بوجھ کو؟ امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا. فحملها الانسان، انسان آگے بڑھ گیا اور اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے فحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. بھائی صاحبان فہم و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امانت کو اٹھانا اچھا تھا یا برا؟ اگر برا تھا، اگر امانت کو اٹھانا برا تھا تو پروردگار نے یہ امانت پیش کیوں کی؟ اور اگر امانت کو اٹھانا اچھا تھا تو پروردگار نے انسان کی برائی کیوں کی؟ تعریف کیوں نہیں کی؟ کہہ دیتا انسان بڑا اچھا تھا، انسان بڑا اچھا تھا، انسان نے امانت کو اٹھا لیا. یہ نہیں ہے. فحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا. انه كان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. تو یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت؟ مذمت ہے نا.
بھائی واضح لفظوں میں یہ جملہ مذمت کا جملہ ہے، لیکن خدا کی قسم وہ قرآن ہی کیا جو اپنے ہی دامن میں جواب نہ رکھے. ایک لفظ سے پروردگار نے ایک لفظ سے اس مسئلے کو حل کیا. انہو کانا ظلوما جہولا. کانا کے معنی تھا، وہ ظالم تھا، وہ جاہل تھا. یعنی امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا، اور ادھر امانت اٹھائی، ظلم عدالت سے بدلا اور جہالت علم سے بدل گئی. سورہ والتین انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. سورہ مومنون انسان کو ہم نے قرار معین میں رکھا، ہم نے ایک پروسیس کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا. سورہ احزاب انسان ظالم، انسان جاہل. اور اب انسان کا انجام سورہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی. والعصر قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی جو غیر محسوس طریقے سے پوری کائنات پہ گزر رہا ہے نا. ان الانسان لفی خسر. پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے، یعنی سب گھاٹے میں ہے نا. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، جنہوں نے صبر کا اعلان کیا، انہیں ہم خسارے سے بچا لیں گے. تو سورہ والعصر انسان خسارے میں ہے، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظلوم، انسان جہول، انسان خسارے میں. 5 لفظیں آ گئی آپ کے پاس. اور اب سورہ حلقہ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بھائی انسانوں سنو، حلقہ علی الانسان حین من الدہر. انسانیت پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی انسان قابل ذکر نہیں تھا، ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا. انا، اب ناس یہ ربوبیت کا ناز ہے، یہ خدائی کا ناز ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا، آب مخلوق سے خلق کیا. کیوں؟ نبتلی، ہم چاہتے تھے کہ اس کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا، انسان کو بصیر بنایا. سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا. انسان سمیع، انسان بصیر. اب میرے سامنے ارباب فہم تشریف فرمائے. بھائی قرآن نے کتنی لفظیں انسان کے لیے دی؟ میں نے چھوڑ دی بہت سی لفظیں. بھائی انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظلوم، انسان جہول، انسان سمیع، انسان بصیر، انسان خسارے میں. اتنی قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. بھائی یہ انسانوں کی قسمیں ہیں جو پروردگار بتلا رہا ہے کہ تمہارا انسان، بھائی توجہ رہے، تمہارا انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے، احسن تقویم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خسارے میں بھی ہے. تو جب قرآن میں خود انسان کی اتنی قسمیں ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ رسول ہم جیسا انسان، تو کس جیسا انسان؟ تو بھائی تمہارے انسان اور ہیں، اس کا انسان اور ہے. وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں، اب ان کے لیے آیت پیش کر رہا ہوں. بھائی یہ تمہارے انسان ہیں جو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اثر تقویم بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے، خسارے میں بھی ہے. یہ تمہارے انسان ہے. اور اب اس کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب قرآن مجید نے ایک تبصرہ کیا انسانیت پر. قرآن مجید نے جائزہ لیا انسانیت کا، اور ایک کلیدی لفظ پہ رک رہا ہوں. انا خلقنا الانسان، اب دیت تک جانا ہے. من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم انسانیت کا امتحان لیں گے. کسی انسان کو امتحان سے ایگزمپٹ نہیں کریں گے، کسی انسان کو امتحان سے مستثنی نہیں کریں گے. پوری انسانیت کا امتحان لیں گے. نبتلی، بھائی غرض خلقت یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. غرض خلقت یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. تو پروردگار یہ تو طے ہو گیا کہ پوری انسانیت کا امتحان لینا ہے. اب اتنا بتلا دے کہ کن عنوانات پہ امتحان لے گا. بھائی وہ سبجیکٹس کیا ہیں، وہ عنوانات کیا ہیں جن پر امتحان لیا جائے گا؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون. ہم امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم امتحان لیں گے، تم سب کا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے بھی امتحان لیں گے، بھوک سے بھی امتحان لیں گے،
خوف ڈر، جوع بھوک، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہے، کلیدی لفظ ہیں. ہم تمہارا امتحان خوف سے لیں گے، ہم تمہارا امتحان بھوک سے لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کا ضائع جانا، جان کا ضائع جانا، اولاد کا تلف ہو جانا، ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو امتحان کے بنیادی عنوانات تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی. سب سے اہم دو عنوانات، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان. اب عرض کروں، امتحان لے گا خوف سے، امتحان لے گا بھوک سے. اور اب وہی پروردگار جو کہتا ہے کہ میں خوف سے امتحان لوں گا، میں بھوک سے امتحان لوں گا، وہی پروردگار سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ 16واں سورہ قرآن مجید کا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. وہی دونوں لفظ ہیں، لباس الجوع والخوف. اللہ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک آبادی تھی، ایک بستی تھی، گاؤں تھا. کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس گاؤں میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سماجی، اطمینان گھر کا. کتنی آئیڈیل بستی ہے نا؟ کتنی آئیڈیل بستی ہے، کتنی مثالی بستی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور پوری دنیا سے رزق کھینچ کر اس بستی میں آ رہا تھا. پوری دنیا سے رزق کھینچ کر اس بستی میں آ رہا تھا. اب ایک مثالی بستی کے تین ہی عناصر ہوتے ہیں، معاشرے میں امن ہو، گھر میں اطمینان ہو، اور رزق کی ضمانت ہو. اور یہ تینوں چیزیں اس بستی میں موجود تھیں. اور اب پروردگار نے کہا فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، کفران نعمت کیا. فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے، بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. بما کانوا یصنعون، اور یہ عذاب ابتداء نہیں تھے، ان کے کرتوت کا نتیجہ تھے. تو آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے توجہ فرمائی. بھائی امتحان لیتا ہے تو خوف اور بھوک کے ذریعے، عذاب نازل کرتا ہے تو خوف کا اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے کہ کہاں پر امتحان ہے اور کہاں پر عذاب ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد کرتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف اور بھوک کے ذریعے. اور سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ہم عذاب نازل کریں گے اگر کفران نعمت کرو گے. تو خوف اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے گا کہاں امتحان ہے کہاں عذاب ہے؟ تو بات تو خود بتلا دی نا کہ جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آ جائے وہاں امتحان ہے، اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ آئے وہاں عذاب ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آئے اور بھوک آئے وہاں امتحان ہے، اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ بھوک اور خوف آ جائیں وہاں پر یہ بھوک اور خوف عذاب ہے. تو پروردگار وہ نعمت کیا ہے جس کے انکار سے اور جس کا ٹھکرا دینے سے تو ان دونوں عذابوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اس کے فوراً بعد کی آیت کہ وہ نعمت کیا ہے؟ لقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ فاخذہم العذاب وہم ظالمون. بھائی سنو، وہ جو نعمت ٹھکرائی نا انہوں نے، تو بات کل اتنی تھی کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کر دی، ہم نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے. تو کفران نعمت کا مطلب تکذیب رسالت. تو اب جہاں یہ دو عذاب آ جائے سمجھو کہ رسالت محمد کی توہین ہو رہی ہے. عذاب آئے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے، امتحان لیا جائے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے. تو پروردگار اگر عذاب آ جائے خوف کا عذاب، بھائی دنیا کے دو ہی بڑے بین الاقوامی مسئلے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دنیا کے دو ہی بڑے بین الاقوامی مسئلے. پہلا مسئلہ بھوک کا مسئلہ. دنیا گھبرائی ہوئی ہے کہ جس تناسب کے ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس تناسب کے ساتھ وسائل رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. بہت سے ایسے بر اعظم ہیں جہاں قحط کے آثار نمایاں ہیں، اور نگاہیں انسانیت کی مستقبل کے پردوں کو چیر کے دیکھ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں قحط کے آثار ہویدا ہو رہے ہیں. ہے نا؟ بین الاقوامی مسئلہ ہے بھوک کا مسئلہ، بین الاقوامی مسئلہ ہے قحط کا مسئلہ، کسی ایک علاقے کا نہیں، بین الاقوامی. اور دوسرا مسئلہ جو بین الاقوامی ہے وہ ہے خوف کا مسئلہ. پڑوسی کو پڑوسی سے خوف، ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف، ایک بڑی طاقت کو دوسری بڑی طاقت سے خوف، پوری انسانیت کو خوف کہ زمین کی رگوں سے کھینچی ہوئی بھیانک توانائی کسی دن پوری انسانیت کو ہلاک نہ کر دے. تو پوری انسانیت، میں توجہ رہے، پوری انسانیت آج دو عذابوں میں مبتلا ہے.
بھائی خوف کا عذاب پوری انسانیت پہ ہے, بھوک کا عذاب پوری انسانیت پہ, تو اب پروردگار کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ ہم ان دونوں عذابوں سے نجات حاصل کر لیں. سورہ قریش میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. لإیلاف قریش, ہم قریش کو مانوس کرنا چاہتے ہیں. تیسرے پارے کا سورہ, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, وہ جو سفر کرتے ہیں نا تجارت کے, گرمیوں میں اور سردیوں میں, وہ امن کے ساتھ گزر جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب قریش کو ایک اصول بتا دیں. بھائی کہا گیا قریش سے, سنایا گیا پوری انسانیت کو. قرآن کا کوئی جملہ رکتا نہیں ہے کسی مقام پر, قیامت تک جانے والی کتاب ہے نا. تو کہا گیا قریش سے, سنایا گیا پوری انسانیت کو کہ اب اصول سنو. اگر خوف اور بھوک سے بچنا ہے تو فارمولا سنو, فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس رب کی عبدیت کے دائرے میں آ جاؤ. اس رب کی عبدیت تک بات آ گئی نا, اس رب کی عبدیت کے دائرے میں آ جاؤ جس نے قریش کی بھوک کو رزق سے بدلا تھا اور قریش کے خوف کو امن سے بدلا تھا. تو اگر تم اس کی عبدیت کے دائرے میں آ گئے تو تمہاری بھوک بھی ختم ہو جائے گی, تمہارا خوف بھی ختم ہو جائے گا. اب عبدیت کا مرتبہ سمجھ میں آیا, عبدیت کا مزاج سمجھ میں آیا. بھائی عبدیت وہ شے ہے, عبدیت وہ شے ہے کہ اگر انسان اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے تو ان سارے مسائل سے بچ جائے جو مسائل آج پوری انسانیت کو پریشان کیے ہوئے ہیں. اور مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دولت پہ ناز اچھا نہیں ہے, ثروت پہ ناز اچھی شے نہیں ہے, اقتدار پہ ناز کرنا اچھا نہیں ہے, کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی. اب میں کیسے عرض کروں کہ بھائی کرسی بھی مخصوص ہے اس کے لیے. آیت الکرسی میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. تو اقتدار پہ ناز اور گھمنڈ کرنا اچھی شے نہیں ہے, دولت پہ گھمنڈ کرنا اچھا نہیں ہے, کثرت اولاد پہ گھمنڈ کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عبدیت پہ ناز کرے, اگر کوئی اپنی بندگی پہ ناز کرے تو قرآن قیامت تک کے لیے اسے اپنے صفحات کے دامن میں محفوظ کر لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے. بھائی ہے ہم میں کوئی ایسا جو اپنی بندگی پہ ناز کر سکے؟ ہیں تو سب بندے, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ اس رحمان کی اور اس اللہ کی عبدیت میں ہے. ہم سب عبد ہیں, ہم سب عبد ہیں, وہ ہمارا معبود ہے. لیکن اللہ سے تو پوچھو کہ وہ کسے اپنا عبد کہتا ہے. ہیں تو سب, وہ مومن ہو, وہ کافر ہو, وہ مشرک ہو, وہ کچھ بھی ہو, ہے اللہ کا بندہ. لیکن یہ تو معلوم کرو نا کہ اللہ کسے اپنا بندہ کہتا ہے, اپنا عبد اللہ کسے کہتا ہے. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر, کذالک نجزی المحسنین. سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا. ہم احسان کرنے والوں کو بہترین جزا عطا کریں گے. انہ من عبادنا المومنین, یہ ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا, ہمارا بندہ. سلام ہمارا مومن بندہ تھا. نوٹ کریں اس جملے کو قرآن مجید کے, سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المومنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر, سلام ہو ہارون پر, ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیں گے. یہ موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے مومن بندے تھے, مومن بندے, ہمارے بندے. توجہ مبذول ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نوح علیہ السلام کے لیے, انہ کان عبدا شکورا, وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور اسی سورہ صافات میں 37ویں سورے میں کہا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر عالمین میں. کیوں؟ وہ ہمارا مومن بندہ تھا. تو سلام رسالت کو نہیں ہو رہا ہے, سلام عبدیت کو ہو رہا ہے. پروردگار جو سلام کر رہا ہے نا, یہ ہمارے رسول تھے, یہ ہمارے صاحبان کتاب تھے, یہ ہمارے صاحبان شریعت تھے, نہیں, یہ ہمارے مومن بندے تھے, یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. ہم سلام کر رہے ہیں, عبدیت کو سلام ہے. بھائی بندگی اگر کمال پہ آ جائے تو وہ سلام کرے, اگر بندگی عبدیت کمال پہ آ جائے تو پروردگار سلام کرے. بھائی عبد مومن نوح, عبد مومن ابراہیم, عبد مومن موسیٰ, عبد مومن عیسیٰ, ہارون. لیکن کچھ اور لفظیں بھی قرآن نے استعمال کی. ابھی عرض کیا نوح عبد شکور, شکر گزار بندے. یوسف علیہ السلام انہ من عبادنا المخلصین, سورہ یوسف, ہمارا صاحب اخلاص بندہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اس پہ اپنی نعمت اتاری.
عیسیٰ عبد منعم. اب لفظیں آ رہی ہیں, عبد مومن, عبد شکور, عبد مخلص, عبد منعم. اب تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شاکر بندہ, صاحب اخلاص بندہ. لفظیں آ رہی ہیں نا, صاحب ایمان بندہ. اور تیسرے سورے میں ارشاد فرمایا نعم العبد, حضرت سلیمان کے لیے, نعم العبد انہ اواب. سلیمان کتنا اچھا بندہ تھا, اواب تھا, ہماری بارگاہ میں بار بار آنے والا تھا. اواب کے معنی بار بار بارگاہ خداوندی میں پلٹ کر جانے والا. تو سلیمان عبد اواب. اب عرض کروں بھائی یہی وہ منزل ہے جہاں میں اپنی گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوئی نبی عبد مومن, کوئی عبد شکور, کوئی عبد مخلص, کوئی عبد منعم, کوئی عبد اواب. یہ تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شکر گزار بندہ, ایمان رکھنے والا بندہ, اخلاص رکھنے والا بندہ, اللہ کی بارگاہ میں بار بار پلٹ کے جانے والا بندہ, نعمت پانے والا بندہ. اکیلا بندہ تو نہیں کہا نا, لیکن جب اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, بھائی جب خاتم النبیین کا تذکرہ ہوا تو اس شان کے ساتھ ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. مومن نہیں, شکور نہیں, مخلص نہیں, کوئی لفظ نہیں لگایا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ, اپنے بندے پر. اور جب چیلنج کیا کافروں کو کہ قرآن کا جواب لاؤ, تو کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے, جواب لاؤ. فاتو بسورۃ میں سے ایک سورہ بنا کے لے آؤ ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہوئی. مومن بندہ, مخلص بندہ, صاحب نعمت بندہ نہیں نا, صرف بندہ. معراج میں بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, بابرکت اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو, عبد شکور نہیں, عبد مومن نہیں, اپنے عبد کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت. اور جب اس بندے پہ وحی کی تو کیا مومن بندے پہ وحی کی؟ نہیں. فاوحی الی عبدہ ما اوحی, اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی. بھائی یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں, اور وہ تشہد کی منزل اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدیت پہلے, رسالت بعد میں. اب عبدیت کی شان سمجھ میں آئی؟ اب میں پوچھوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ بھائی نوح کو کہا عبد شکور, صفت بڑھانا اچھا ہے نا, صفت سے فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو نوح کو تنہا عبد نہیں کہا, شکر کرنے والا بندہ. یوسف علیہ السلام عبد مخلص, اخلاص رکھنے والا بندہ. موسیٰ, ہارون, ابراہیم علیہ السلام عبد مومن, ایمان رکھنے والے بندے. سلیمان علیہ السلام عبد اواب, بار بار اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والا بندہ. کون؟ سلیمان. عیسیٰ علیہ السلام عبد منعم, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, ہم نے وہ ایسا بندہ تھا کہ ہم نے اس پر نعمت نازل کی. اور جب حبیب کا ذکر, صرف بندہ, کچھ نہیں, صرف بندہ ہے نا. تو کیا یہ مرتبے کو اور فضیلت کو گھٹایا جا رہا ہے؟ کیا ان پیغمبروں کی فضیلتیں زیادہ تھیں کہ ان کی صفتیں شکر کے ساتھ آئیں, ایمان کے ساتھ آئیں, اخلاص کے ساتھ آئیں, اوابیت کے ساتھ آئیں, اور محمد فقط بندہ؟ تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تو کسی میں شکر زیادہ تھا دوسروں کی نسبت, کسی میں اخلاص زیادہ تھا دوسروں کی نسبت, کسی میں ایمان زیادہ تھا دوسرے رسولوں کی نسبت. تو جس میں زیادہ تھا اسے اس صفت کے ساتھ ممتاز کیا. اب رسولوں میں ایک رسول ایسا آیا جس کا شکر بھی کمال پر, ایمان بھی کمال پر, اخلاص بھی کمال پر. سارے رسولوں کے ساتھ صفتیں ہیں, ہمارے نبی کے ساتھ صفتیں ہٹائیں. بھائی کتنی صفتیں بڑھائے گا قرآن؟ کوئی ایک ہو تو بڑھائے, ہے نا. تو آخر بات کیا ہے بھائی؟ قرآن دو طریقوں سے خطاب کرتا ہے, دو طریقوں سے رسول کا ذکر کرتا ہے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, پیار ہے, رنگینی ہے, محبت ہے. اے کملی اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے. طٰہٰ, اے طیب و طاہر. یاسین, اے سید و سردار. کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. اور دوسرا طریقہ بہت ہی صاف اور سیدھا, اعلی عبدہ, ہم نے قرآن کو نازل کیا بندے پر, ہم نے اس پر وحی کی. کس پر؟ بندے پر. ہم نے معراج میں بلایا کسے؟ بندے کو. اب پیار نہیں ہے, رنگینی نہیں. تو بات کیا ہے بھائی؟ بات کل اتنی ہے کہ ایک دن پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب مانگ جو چاہے مانگ. حبیب جو چاہتا ہے آج وہ مانگ لے, میں دوں گا. اب پروردگار اور حبیب کے درمیان کی گفتگو ہے. آج جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے. کیا مانگے حبیب؟ بھائی جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟ جس کے پاس سب ہو. بھائی ابراہیم ہوتے, اگر ابراہیم سے کہا جاتا کہ مانگو جو مانگنا چاہو, کہتے دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. سلیمان ہوتے کہتے حکومت دے دے. موسیٰ ہوتے کہتے جلوہ دکھلا دے. لیکن جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟ یعنی کتنا نازک مرحلہ ہے. جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟
اگر نہ مانگے تو بے نیازی ہے، اور جہاں بے نیازی آ جائے ابدیت کے خلاف ہے. اگر نہ مانگے تو بے نیازی ہے، اور بے نیازی ابدیت کے خلاف ہے. اس لیے مانگنا بھی ہے اور سب کچھ ہے بھی. تو اب ایک مرتبہ آواز دی پیغمبر نے، الہی ذکرنی یومن بعبدک، پروردگار بس اتنی تمنا رہ گئی ہے کہ ایک دن اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. اب کچھ بات واضح ہوئی کہ یہ مقام بندگی کیا ہے. یہاں خاتم النبیین جیسی اولو العزم شخصیت یہ کہے کہ پروردگار ایک دن مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے، تو اب پروردگار نے بھی طے کیا کہ معراج میں رسول کو نہیں بلاؤں گا، بندے کو بلاؤں گا، اور قرآن نازل کروں گا رسول پہ نہیں بندے پہ نازل کروں گا. ہے نا، یہ ہے شان بندگی کی. اب میں کیسے عرض کروں کہ بھائی وہی بندگی اگر آگے بڑھ جائے، اگر امت تک آ جائے، اگر وہی بندگی امت تک آ جائے ظرف کے مطابق، تو شاعر مشرق آواز دیں، متائے، بھائی شاعر مشرق نے عجیب شعر کہا، متائے بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی. آرزو مندی کا سوز، آرزو مندی کا درد، آرزو مندی کی کسک، آرزو مندی کی تڑپ، یہ متائے بے بہا ہے، بیش قیمت متاع ہے، اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. متائے بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. دیکھیے یعنی اقبال نے کس بلندی پہ جا کے گفتگو کی، اس کی وضاحت کے لیے بڑا وقت درکار ہے. متائے بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. یعنی اقبال شان خدا بندی پہ راضی نہیں ہے، اپنی بندگی پر ناز کرتے ہیں. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم، یعنی اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے شان خدا بندی نہیں چاہیے، میں بندگی پہ ناز کرتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اقبال کی نگاہ میں کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو دیکھ کے اقبال نے یہ کہا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایک گزرا جس نے نصیریوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا دی، بندگی پہ قیامت تک راضی رہا. ایک گزرا جسے نصیریوں نے خدائی دینی چاہیے، کہا چلے جاؤ، اور بے اختیار آواز دی، کفا بھی فخرن. بھائی عجیب و غریب جملہ ہے علی کا، کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے پروردگار یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. بھائی خدا کی قسم یہ علی ہی کہہ سکتے تھے، کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وہ کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا عبد ہوں، کچھ اور نہیں ہوں. تو جب بندگی اس کمال پہ آ جائے تو فضیلتوں کی تلاش میں جانا نہیں پڑتا، فضیلتیں خود آتی ہیں. عزیزان محترم، فضائل کے قرآن میں 4 معیار، علم، تقوی، ایمان، جہاد. اگر ایک بھی کسی میں آ جائے وہ صاحب فضیلت ہے، اور اگر چاروں جمع ہو جائیں، اگر چاروں ایک مقام پہ جمع ہو جائیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ بھائی جس نے علم کو معیار فضیلت بنایا اس نے آواز دی انا مدینۃ العلم وعلی بابا. جس نے تقوی کو معیار فضیلت بنایا اس نے ارشاد فرمایا علی امام المتقین. علم، تقوی. جس نے ایمان کو معیار فضیلت بنایا اس نے خندق کے میدان میں کہا برد الایمان کلہ، یہ کل ایمان ہے. اور جس نے مجاہد کو فضیلت دی، جس رسول نے جہاد کو باعث فضیلت بیان کیا کہ قرآن مجاہد کی فضیلت بیان کرتا ہے، اسی رسول نے خیبر کے میدان میں کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا یحبہ اللہ والرسول ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. یہ ہے منزل عبدیت، یہ ہے کمال بندگی کی منزل. گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہوئی. بھائی یہ عبدیت کی منزل ہے، یہ کمال بندگی کی منزل ہے، یہ کمال اخلاص کی منزل ہے، یہ کمال شکر کی منزل ہے. دائرے عبدیت میں آ جاؤ، دنیا کے مسائل سے نجات پا جاؤ گے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے. اور ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھو، ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھو کہ 5 چیزوں کا احترام کرنا ہے. دین کا احترام کرو، عقل کا احترام کرو، جان کا احترام کرو، مال کا احترام کرو، اور عزت کا احترام کرو. تقریر ختم ہوئی. یہ اصول بدلے نہیں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، شریعت آدم سے لے کر شریعت خاتم تک یہ اصول نہیں بدلے. احترام دین کرو، اگر دین پہ حملہ کیا مجرم ہو. احترام عقل کرو، اگر عقل پہ حملہ کر لیا کوئی نشہ، مجرم ہو. دین کا احترام کرو، عقل کا احترام کرو، جان کا احترام کرو. اگر بے مصرف جان لے لی مجرم ہو.
مال کا احترام کرو، مال چھین لیا مجرم ہو. عزت کا احترام کرو، کسی کی توہین کر دی مجرم ہو. یعنی اگر کوئی حج نہ کرے تو وہ شریعت محمد کا مجرم ہے، اور اگر کوئی قتل کر دے وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے. یہ اصول بدلا نہیں، یہ کبھی اصول بدلے نہیں، یہ اصول کبھی نہیں بدلے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین پہ حملہ ہر شریعت کا جرم ہے، عقل پہ حملہ ہر شریعت کا جرم ہے، جان پہ حملہ ہر شریعت کا جرم ہے، مال پہ حملہ ہر شریعت کا جرم ہے، عزت پہ حملہ ہر شریعت کا جرم ہے. اور اب ان اصولوں کی روشنی میں اس سربراہ کے کردار کو دیکھیں جس کے خلاف حسین ابن علی نے قیام کیا ہے نا. دین کے خلاف شیر کہتا تھا، دین کا مجرم تھا، شراب پی رہا تھا، عقل کا مجرم تھا، قتل کروائے انسانیت کا مجرم تھا، مال چھنوائے در بدر پھرایا، توہین بھی ہے، غصب مال بھی ہے، قتل بھی ہے، شراب خواری بھی ہے، دین کی توہین بھی ہے. پانچوں جرم جمع ہے یا نہیں؟ تو وہ کسی ایک شریعت کا مجرم نہیں تھا. وہ سربراہ جس کے خلاف حسین قیام کر رہے تھے وہ کسی ایک شریعت کا مجرم نہیں تھا، وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا. حسین نے اس سربراہ کی سیرت کو چلنے نہیں دیا. حسین ٹکرا گئے اور اس کی سیرت کو حسین نے تباہ و برباد کر دیا. یعنی اگر اس کی سیرت چل جاتی تو پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتی. حسین نے ٹکرا کے پانچوں شریعتوں کی حفاظت کی. بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسین تنہا وارث محمد نہیں ہے، وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے اور وارث عیسیٰ بھی ہے. اٹھے حسین ابن علی اور ایک مرتبہ گہری نظروں سے دیکھا پورے معاشرے کو، اور جتنی بھی اقوام تھیں اور جتنے قبیلے تھے بڑے بڑے پورے ملک عرب میں، ان سے نمائندگیاں لیں تاکہ جمہوریت کا ایک مزاج بنے. ہر بڑے قبیلے سے حسین ابن علی کے پاس نمائندگیاں موجود تھیں، اور یہ کہتے ہوئے مدینے سے چلے ان کانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف و خزینی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا. 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا اور مکے سے روانہ ہوئے. 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوئے. 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے. 6 محرم کو حسین کے چھوٹے سے لشکر کو اور حسین کے خاندان کو ایک بڑے سے لشکر نے آگے گھیر لیا. 7ویں محرم آئی اور اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش الاتش کی آوازیں ہیں. شب عاشور آئی، کچھ گئے کچھ رکے، اور اب عاشور کا وہ وقت آیا جب رسول کا نواسا اکیلا کھڑا تھا اور کربلا کے میدان میں آواز دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ یہ کہہ کے اتمام حجت کیا حسین نے، اور ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور تلوار کھینچنے کے بعد فوج پہ حملہ کیا. کہتے جاتے ہیں کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر اپنی تلوار سے کھودی ہے. فوجیں دور دور بھاگ گئی. حسین اکیلے میدان میں کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی آواز نے متوجہ کیا کہ حسین اب جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین تلوار کو نیام میں رکھو. یہ کہہ کے تلوار نیام میں رکھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے صاحب نفس مطمئن، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، رضا کے ساتھ آ، مرضی کے ساتھ آ، اور اللہ کی عبدیت کے دائرے میں رہنے والوں میں شامل ہو جا. تلوار رکھی حسین ابن علی نے، تلوار نیام میں رکھی، سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، اور اب 4 طرف سے 4 حملے ہوئے. کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تیر آئے،
کہیں سے نہریں آئے, کہیں سے تلواریں آئی, میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرتبہ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ آئے. جب گھوڑوں کی بھگدڑ مچی تو شہزادی زینب نے سید سجاد کو ہلایا اور کہا بیٹا ذرا باہر تو دیکھنا کیسا شور ہے. خیمے کا پردہ اٹھایا, کہا السلام علیکم یا عبد اللہ. آج حکم اللہ, خیمے جلے, سیدانیوں کے سر سے چادریں چھنی, اہل حرم سربراہ ہوئے, بیویاں خیموں سے باہر آ گئی. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سردار لشکر نے حکم دیا کہ اب سوار گھوڑوں کی نالبندی کریں, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. گھوڑوں کی نالبندی ہوئی. ایک مرتبہ حر کا قبیلہ آگے آیا, کہا یہ ہمارا سردار لشکر تھا, کہا لاشیں کو لے جاؤ. کسی دوسرے قبیلے والے آئے, اپنا لاشا مانگا, کہا لے جاؤ. لاشیں اٹھتے رہے اور آخری منزل پر تنہا فاطمہ کے لال کا لاشا تھا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بیوی مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی کہ باجدہ ہو صلی اللہ علیہ ملک السما. نانا آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کی جنازے کی نماز فرشتوں نے پڑھی تھی, اور نانا یہ آپ کے نواسے کا لاشا ہے جو ریگے گھر میں کربلا پر تڑپ رہا ہے اور کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں ہے. پامالی ہوئی اور اب کربلا کے بن میں سورج ڈوبا, جسے اصطلاح میں شام غریبہ کہتے ہیں. بھائی آخری جملے, شام غریبہ آئی. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ یتیموں کی شام ہے, بیواؤں کی شام ہے, بے قصوں کی شام ہے, لاوارثوں کی شام ہے, یہ غربت زدہ قافلے کی شام ہے. یہ اس قافلے کی شام ہے جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا. بیویاں جلے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ پانی آیا. شہزادی زینب نے پانی بھرا ایک کودے میں. کوزہ آپ کو ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ چھوٹی بچی جو تماچے کھا کے سو چکی تھی اسے جگایا, کہا اٹھو بیٹی سکینہ, پانی آ گیا. بچی اٹھی, کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لے. کہا نہیں بیٹی تو پی. کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. جواب میں شہزادی نے کہا کہ بیٹی دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیے. مجھے سننا تھا کہ بچی نے کوزہ آپ کو ہاتھ میں لیا, چلی مقتل کی طرف. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تو رو کے کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے.